قسط نمبر 9۔ میں نے ہمت کر کے اپنی نظریں اٹھا کر امی کی طرف دیکھا تو امی جان کی نظریں مجھے میرے وجود پر ٹکی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ دیکھتے ہی میرا ڈر گھبراہٹ بالکل ختم ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ امی جان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے امی کو جواباً کہا، جی وہ امی آپ کو بتایا تو تھا کہ میں دوستوں کے پاس گیا تھا۔ امی، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تم کسی دوستوں کے پاس نہیں گئے تھے، اب خود بتاتے ہو یا پھر میں ہی بتا دوں؟ مجھے پہلے سے شک تھا کہ امی جان سمجھ گئی ہوں گی اور اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، تو میں نے بھی بتائی کہ وہ امی جان میں باجی کی طرف گیا تھا۔ امی، اس حرام زادی کو بھی اپنے بھائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا، اور اتنا بولتے ہیں امی دروازہ چھوڑ اندر چلی گئیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس دن ایسا کچھ خاص نہ ہوا کیونکہ ابو گھر پر ہی تھے۔ شام کو کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا اور سارا دن کا کھیل یاد کر کے ہلکا ہو کر سو گیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو صبح باجی کے میسیجز اور کالز لگی ہوئی تھیں۔ میں دوست کا بہانہ کر کے باجی کے گھر کی طرف چل پڑا اور باجی کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ تبھی باجی نے مجھ سے امی جان کا پوچھا۔ مجھے امی نے باجی کو یہ سب بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں امی جان سے کیا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے باجی سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور امی نے ابھی تک ابو کو کچھ نہیں بتایا ہے اور سب کچھ نارمل جا رہا ہے۔ تبھی مجھے باجی نے امی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائے جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ باجی نے بتایا کہ امی جان نانا جان سے یعنی اپنے ابو سے یہ رنگ رلیاں بچپن ہی میں کر چکی تھیں اور امی نے باجی کے ساتھ بھی یہی کیا، اور باجی نے یہ بھی بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو امی نے میرے ساتھ بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا اور اب وہ چھوٹی کو بھی نانا کے ہاں بھیجتی ہیں۔ میرے منا پر ہاتھ آ چکے تھے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے باجی کو دیکھے جا رہا تھا۔ امی جان کا ہر راز مجھ پر کھل چکا تھا۔ کچھ دیر میں باجی کا ہاں رکا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر گیٹ پر پہنچا تو امی نے ہی دروازہ کھولا۔ میں امی جان کو عجب نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنی معصوم دیکھنے والی عورت کتنی بڑی چالو نکلیں، جو کہ جوانی میں اپنی ہی باپ اور پھر اپنی بیٹی بیٹے اور یہاں تک کہ اب چھوٹی کو بھی نانا جی کے پاس بھیجتی ہیں۔ نانا جی جنہوں میں اپنی بیٹی تک کو نہ بخشا، تو کیا اب وہ چھوٹی کو بھی؟ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ امی جان نے چٹکی بجا کر مجھے سوچوں کے سمندر سے نکالا اور پھر میرے آگے چلنے لگے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو امی نے میری طرف مڑ کر کہا، آفتاب، آج تمہارے ابو گھر نہیں آئیں گے۔ چھوٹی جب آرام سے سو جائے تو تم میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے امی کو بنا دیکھے کہا، جی امی جان بھتر، اور بول کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اپنا لباس اتار پھینکا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں آتے ہی نہانے لگا۔ نہانے سے مجھے کافی آرام ملا اور پھر میں نے امی اور چھوٹی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران میں مسلسل چھوٹی کے وجود کو تاک رہا تھا۔ دوستوں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن یہ جو کچھ دنوں میں ہوا تھا اس کے بعد میری نظر کسی پر بھی پاکیزہ نہ رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن جس کی عمر 14 سے 15 سال ہی تھی، تو میں مسلسل اسی کا ہی طواف کر رہا تھا اور اس کے ہر ایک نیل نقش کو اچھے سے دیکھنے کے بعد میں تو جیسے حیران رہ گیا۔ وہ اس لیے کہ ابھی چھوٹی کی اتنی عمر نہیں تھی، وہ صرف 14 سے 15 سال کی ہی تھی، لیکن چھوٹی کا وجود اور اس کے نیل نقش اس کی عمر سے میچ نہیں کھا رہے تھے۔ تبھی مجھے باجی کی بات یاد آئی اور میں سوچنے لگا کہ کہیں چھوٹی کی اتنی کم عمر میں یوں جوان دکھنے کی وجہ نانا جان ہی تو؟ یہ بات میرے دماغ میں آتے ہی میرا خون کھولنے لگا اور میں غصے میں امی کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر ایسے ہی کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پہ لیٹ گیا اور جو کل امی کے ساتھ کیا، اس کے بعد صبح باجی کے ساتھ ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے خود سے کھیلنے لگا۔ جیسے ہی میں ہلکا ہوا تو اچانک سے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں ایک دم سے حیران و پریشان ہو گیا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو امی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا، آئے کیوں نہیں تم؟ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا جو کہ مجھے ہلکے نشے میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، جی امی جان آپ چلیں،
मैं अभी आता हूँ। लेकिन अम्मी ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, आता हूँ क्यों, अभी चलो ना। मैं अम्मी के इस अंदाज से काफ़ी हैरान हुआ, वो मुझे कुछ नॉर्मल हालत में नहीं लग रही थी। खैर मैं अम्मी के साथ चल पड़ा और जब अम्मी के कमरे में पहुंचा तो वहाँ टेबल पर शराब की एक आधी बोतल देखकर मैं समझ गया कि अम्मी जान मेरे पास आने से पहले यहाँ पर बैठी शराब पी रही थी। अम्मी ने मुझे अपने बेड पर जाकर बैठा दिया और फिर वो खुद शराब की बोतल और साथ में 2 गिलास उठाए मेरे पास आकर बैठ गईं। मेरे पास बैठते भी अम्मी ने 2 पैग बनाए और एक मेरी तरफ बढ़ा दिया। तो मैंने शराब पीने से इनकार करते हुए कहा, मैं अम्मी जान मैं शराब नहीं पीता हूँ। अम्मी, अच्छा जी, जनाब आफताब खां झूठ बोलने की क्या नौबत आ गई। ज़रा ये भी तो बता दें कि उस नाइट क्लब में ऐसा कौन सा बंदा जाएगा जो शराब नहीं पीता। अम्मी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। वहाँ पर सभी लोग नशे में धत ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने कभी शराब को मन ना गाया हो। कई बार दोस्तों के साथ और फिर मैंने भी उस नाइट क्लब में बहुत बार नशा किया था, लेकिन बस अम्मी के साथ बैठकर पीने में मुझे शर्म आ रही थी, जिसको अम्मी भी समझ गई थी कि मुझे उनके साथ पीने में ठीक नहीं लग रहा। तो अम्मी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, चल कोई बात नहीं, आज मेरे कहने पर पी ले फिर। ये कहते हुए अम्मी ने गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने गिलास पकड़ा और आहिस्ता से मुन्ना के करीब ले जाने लगा। अभी मैंने घोंट नहीं भरा था कि अम्मी ने कहा, आफताब तुम्हें पता था ना कि उस रात मासिक नाइट क्लब में वो मासिक वाली औरत में ही थी, मतलब कि उस कमरे में। मैंने अम्मी की तरफ देखा और फिर गिलास नीचे कर ली। मैंने सर झुका लिया और बोला, नहीं अम्मी जान, मुझसे बाजी ने कहा था कि आप उनकी कोई फ्रेंड हैं जो कि मेरे साथ कुछ लम्हे बताना चाहती हैं। अगर मुझे पता होता कि वो आप थीं तो शायद मैं वहाँ कभी नहीं जाता। मैं समझ गया था कि जब से अम्मी जान मेरे करीब आई हैं तब से वो मुझसे मुसलसल वही सब चाहती हैं। मज़ीद देखें किस 10 में।